خوش آمدید ایک بار پھر نیکی ایک اور پہلو سے جناب. جی بالکل. کچھ طبقات معاشرے کے ایسے ہیں، بلکہ معاشرہ ہی ہے وہ، کہ جن کے حوالے سے آج تک بدقسمتی سے ہم پاکستانی کچھ تعین نہیں کر پائے کہ انہیں ان کا جو مقام ہے وہ دینا ہے. جائز مقام ہے، دینا چاہیے، لیکن کس انداز سے دینا ہے. خواجہ سرا اس ملک کی وہ کمیونٹی ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن کو بدقسمتی سے پاکستان کے پچھلے 75 برسوں میں وہ عزت، وہ احترام، مرکزی دھارے میں وہ مقام جو ملنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی وہ نہیں مل سکا. نہ صرف یہ کہ وہ مقام نہیں مل سکا، بلکہ بدقسمتی سے معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا. وہ احترام تو ظاہر ہے، ہم بحیثیت قوم میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نہیں دے سکے ان لوگوں کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ تضحیک، ہتک آمیز رویے، ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ جو کہ خواجہ سرا کمیونٹی کے حوالے سے بدقسمتی سے نسل در نسل ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا. آج اس پر ہم ذرا بات کریں گے، اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ اگر ہم یہ بتا سکیں کہ انسانی ہے یہ. ہم تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو شاید انسان بھی نہیں، انسان کی کیٹیگری سے بھی شاید نکال دیتے ہیں کچھ منفی سوچتے ہوئے اور نیگیٹو سوچتے ہوئے. آج ذرا اس کے مختلف موضوعات پر بات کریں گے. کچھ توہمات بھی وابستہ ہیں خواجہ سراؤں سے متعلق، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے ماشاءاللہ کہ اب بہت سارے خواجہ سرا تعلیم حاصل کرنے کے بعد الٹیمیٹلی پاکستان کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے کر پاکستان کی خدمت بھی کر رہے ہیں. تو کچھ ایسے ہی افراد کو ہم نے آج مدعو کیا ہے اپنے سیگمنٹ میں، اور ساتھ ہی ساتھ ذرا ان سے بات بھی کریں گے کہ کس طرح کے رویوں کا سامنا ہوتا ہے اور ان کا تدارک انشاءاللہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں. ذرا مذہبی نقطۂ نظر سے ہم چاہیں گے کہ ضرور علامہ صاحب اس پر روشنی ڈالیں. لیکن ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فارہ علی خان موجود ہے. سوشل میڈیا پہ تو ماشاءاللہ بہت ہی ان کا ذکر ہوتا ہے، خواجہ سرا ہیں، لیکن اس وقت جے پی ایم سی میں بطور ڈاکٹر خدمات سر انجام دے رہی ہے. اور ان کے ساتھ زہرش خان زیدی موجود ہیں، آپ ماسٹرز ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ میں. اور ہمارے ساتھ پائل موجود ہے جو کہ ایک ویل نون کمیونٹی ممبر بھی ہے اور ان کی کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ ہے. تو ذرا سب سے بات کر کے ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے سب سے پہلے آپ کو دونوں کو، اور آئی مسٹ سے یہاں پر کہ آئی اپریشیٹ دا ورک آپ جو کام کر رہے ہیں، پر میری امی جو ہے نا وہ آپ کا شو مس نہیں کرتی ہیں، تو مجھ سے زیادہ میری امی خوش ہیں کہ میں یہاں آئی ہوں. تو ماما دیکھتے ہیں، میرا سلام دیجیے گا. جی بالکل. اور دوسری دیکھیں معاشرہ بدل رہا ہے. دیکھیں میں اس موقع پر صرف ایک بات آپ لوگوں سے اور اپنی قوم سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ خواجہ سرا کوئی ویسٹرن ایجنڈا یا کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ہماری کھوئی ہوئی ثقافت ہے جو ہم ڈھونڈ رہی ہیں. جب گورا ہم پر مسلط ہوا تھا تو اس سے پہلے مغل ایرا میں ہمیں رسپیکٹفل پروفیشن میں تھے، وہ کلونیل لا کے ساتھ ہم بھی پس گئے، تو ہم لوگ وہ کر رہی ہیں. اور تعلیم کی جہاں تک بات ہے تو تعلیم کی اپورچونٹیز تو دیکھیے اویلیبل ہی نہیں ہیں. آپ نے جس طرح کہا وہ بالکل درست ہے، لوگ کہیں نہ کہیں ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتے ہیں، یہی سمجھ نہیں پائے آج تک ہم. بالکل اب جو ہم ادارہ چلا رہی ہیں جینڈر انٹریکٹیو الائنس، بیسیکلی وہ ٹرانس لیڈ اور لیڈ ادارہ ہے جس میں ہم خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اور ان کی صحت کے لیے کام کر رہی ہیں. ساتھ ہی میں ہونے والے وائلنس پر میرے ساتھ پائل ابھی موجود ہیں، اور ان کو یہاں لانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ سندھ کے اندر کتنے سالوں سے لوگ رہ رہے ہیں، خواجہ سرا رہ رہے تھے، ہوتا آیا، لیکن 2013 تک کوئی وائلنس ہیریسمنٹ کا کیس رجسٹر نہیں کرتا تھا. صحیح. اب میں ذرا تھوڑا سا واپس آتا ہوں جہاں سے گفتگو کو آپ نے آغاز کیا کہ آپ کی والدہ وسیم بادامی صاحب کو دیکھتی ہیں، پسند کرتی ہیں. اب اس کا مطلب کہ آپ اپنی والدہ سے رابطے میں ہیں، آپ اپنی اب پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے خواجہ سرا جن کو میں جانتا ہوں یا جن کے ہم نے انٹرویوز کیے، جن کے ساتھ ہم نے ریکارڈنگ کی، ان کے ماں باپ بھی ان کو اس طرح سے شاید اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ جو گرو ہیں ان کے پاس. تو اب یہ تو جب اپنے ماں باپ، یہ سوسائٹی کا اتنا پریشر ہے، تو اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. سوری مجھے بولنا پڑے گا کیونکہ اب تو آپ نے ایکسیپٹ کیا لو ہے، لیکن میرے خیال سے میرے پر ذمہ داری پوری کمیونٹی کی ہے. میں 9 سال گھر سے باہر رہی ہوں، دھکے کھاتی رہی ہوں، میں 13-14 سال سے روڈ پہ رل رہی ہوں، اور پتہ نہیں معاشرے نے کیا کچھ کیا. لوگ جج کرتے ہیں کہ ہم ایسی ہیں ویسی، کوئی یہ نہیں سوچتا
کہ 14 سال کی بچی جب روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے بھوک کے مارے تو اس کی بھوک اس سے کیا کیا کرواتی ہے. ہم درخواست کرتی ہیں آپ سے آئیں ہمارا ساتھ دیں اور پھر وہ بہتر مستقبل 14 کے لیے. سال سڑک پر کھڑا ہونے سے جے پی ایم سی کا ڈاکٹر بننے تک بہت مشکل تھا, ناممکن نہیں تھا, اور اپنی کمیونٹی سے یہی کمال ہے. کہوں گی کہ کم آن, ہمیں پروف کرنا ہے کہ ہم سب کر سکتی ہیں, ہم تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. اور دوسرا, ہمارے جس ملک میں ہم رہتی ہیں, جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے, وہ ایک امن پسند مذہب ہے. اس کو مس یوز کر کے لوگ ٹارگٹ کریں وہ الگ ہماری بات ہے, لیکن اسلام امن سکھاتا ہے, اسلام پیار سکھاتا ہے, اور ہر ایک سے محبت کا درس دیتا ہے, ہر ایک کو انسان سمجھ کر برابری کے حقوق دینے کا درس دیتا ہے. ہمارے ساتھ زہرش بھی موجود ہے, مجھے یاد دلا دیا انہوں نے کہ 2012 میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اور وہ پروگرام اسی لیے تھا کہ مجھے بڑی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی تھی. شاید آپ نے بھی یہ کبھی سنا ہوگا کہ خواجہ سرا کا جو جنازہ ہے, میں معافی چاہتا ہوں, تو اسی طرح کی باتوں سے پرسیپشن بنتا ہے نا کہ یہ لوگ انسان ہی نہیں, یہ پتہ نہیں کچھ اور ہی مخلوق ہے کوئی, کہ وہ آدھی رات کے وقت ننگے پیر لے کر جایا جاتا ہے اور جو ہے نا وہ کھڑا کر کے دفن کر دیا جاتا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے سنی. اور پھر ہم ایک جنازے میں شریک بھی ہوئے, اس کو ہم نے اس کی تمثیل کاری بھی کی اور پھر دکھایا بھی کہ ایسا نہیں ہوتا. علماء سے بھی ہم نے بات کی, آج بھی عالم دین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ذرا یہ بتائیے, یہ باتیں ٹھیک ہے نا, یہ سوسائٹی کے اندر اس طرح کی چیزیں مشہور ہیں, اور کیا کیا مشہور ہے خواجہ سراؤں سے متعلق؟ سوسائٹی سب سے پہلے تو اقرار صاحب, نائس ٹو میٹ یو. میں مائک آپ کے لیے ہولڈ کرتا ہوں. جی, مجھے یاد ہے ایٹ دیٹ ٹائم جب ہماری گرو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آپ جو ہے وہ اس پہ آئے تھے, اور وہ ایک پورا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پوری میڈیا کے سامنے رکھا تھا کہ ٹرانسجینڈرز کا جو ہے وہ نماز جنازہ یا فرنل کیسے ہوتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ چیزیں کلیئر ہوئی, اور آج جو ہے وہ لوگوں یہ بلکہ یہ ویژولز چل بھی رہے ہیں جس میں میں نے وہ نماز جنازہ پڑھی بھی. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ لوگوں کے کانسیپٹ چینج ہو رہے ہیں, ایکسیپٹنس آ رہی ہیں, اور یہ ہمارے سامنے کمیونٹی کے پراؤڈ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کمیونٹی میں نام کمایا. بٹ انفارچونیٹلی ایسی مثالیں کم ہیں جو کہ بہت زیادہ ہونی چاہیے, مگر قابل فخر ہے. لیکن مگر میں ایک بات کہوں گی, سارا کی ہمیشہ ایک بات بہت اچھی ہے اور اس پہ میں اپریشیٹ کروں گی کہ سارا کہتے ہیں پاکستان کی پہلی ڈاکٹر تو وہ ضرور ہے, مگر وہ پاکستان کی آخری ڈاکٹر نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے ہمیشہ صرف ان گراؤنڈز میں ہمیں رکھا, اس مائنڈ سیٹ پہ رکھا کہ ہم صرف جو ہے وہ اسٹیریوٹائپ کام ہی کر سکتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. ہم ٹرانسجینڈر آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں, اور یہاں پہ سارے ہمارے ٹرانسجینڈر امپلائیز ہی ہیں. بالکل, میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسی بات ہے جو آپ بھی سن کے حیران ہو جاتے ہیں اپنے بارے میں؟ یہی اسی طرح کی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں. مگر میں حیرانگی تب ہوتی ہے کہ اب اتنے اویئرنیس آنے کے بعد, اتنے رائٹس موومنٹ اسٹرانگ ہونے کے بعد, اس کے بعد بھی ہمیں آج تک معاشرے میں انسان نہیں سمجھا جاتا. مطلب بہت سارے, میں کہتی ہوں کہ اکنامیکل امپاورمنٹ کی بات اگر ہم کرتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سیگمنٹ میں بہت اچھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو امپاور کیا, تو ان کو ٹرانسجینڈر نظر کیوں نہیں آئے؟ بہت ساری آرگنائزیشن بطور ہماری ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ انہوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سسٹینیبلٹی بھی کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. مگر ہمارے پاس محمود بردرز ہیں, سیلانی جی کا دسترخوان ہمارے یہاں ہر فرائیڈے لگتا ہے, کیا بات ہے, اور ہم درخواست بس یہی کرتے. دیکھیں, میں آپ سے کہوں کہ میں اپنے آپ کو پریویلیج مانگتی ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, پر میری کمیونٹی کی 99% پاپولیشن انڈر پریویلیج ہے, اور ان کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ مدد کریں. ان کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے لیے دسترخوان تو لگ رہا ہے فیلانی کو سلام ہے, مگر جس طرح فیلانی کی بھی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے, جیسے آپ مثال ہے اس کی. آئین سے بات کریں کہ ان کی لائف میں کیسے چینج آیا اور وہ کیسے اب سوشل کام میں آ گئی ہیں. جی پائل, پہلے زندگی کیا تھی, اب ذرا مختصراً, تاکہ پھر علامہ صاحب کی طرف بھی ہم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کے لیے اتنا بڑا پلیٹ فارم پہ. اور بقایا رہی دوسری بات کہ ہمیں تو پچھلے 10 سال سے میں فنکشن کر رہی ہوں اور میں نے انٹر کیا ہوا ہے, تو اس کے باوجود بھی مجھے کوئی جابس نہیں مل رہی تھی, کوئی جاب نہیں تھی, تو جس کی وجہ سے مجھے اپنا پیٹ تو بھرنا تھا نا, جس کی وجہ سے میں فنکشن کر رہی تھی. ابھی پچھلے 1 سال سے ہی جینڈر الیکٹر الائن میں جاب کر رہی ہوں, آؤٹریچ ورکر ہوں, اور بس سب کچھ چھوڑ کے میں ابھی جاب کی طرف آئی ہوں.
یہ ایکچولی سب سے امپاورڈ ٹرانس کمیونٹی کے ممبر ہیں جن کے 3 دفعہ تو صرف بال کاٹے ہیں, ان کو کبھی انصاف نہیں ملا, اور اینڈ میں کورٹ میں جا کر ہمیں بولا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اور برا ہو جائے گا, آپ معافی مانگ لیجیے. اللہ, یعنی غلط ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا. بال کٹنے کے بعد میں نے اور انہوں نے معافی مانگی ہے کہ ہماری جان چھوڑ دیے. یہ بس جی سینیریو مفتی ہے. صاحب, سب گفتگو آپ نے سنی اور ہم چاہتے تھے کہ آپ جیسی شخصیت یہاں موجود ہو جو کہ روشنی ڈالے, اور ظاہر معاشرے کی بہت رہنمائی ہو سکتی ہے. جو لفظ آپ ادا کریں گے, جو آپ فرمائیں گے, اسے یقیناً لوگ کچھ سیکھیں گے. یہ مسائل ہیں اس معاشرے کے, جس طرح انہوں نے سب نے متفقہ طور پہ کہا کہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. عجیب و غریب سی کہاوتیں, عجیب و غریب سی کہانیاں ان کی زندگیوں سے متعلق. دین ہمیں کیا بتاتا ہے, کیا سکھاتا ہے جب خواجہ سلام سے یقیناً متعلق جب ہم معاملات؟ اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو جہاں اور بہت ساری افراط و تفریط نظر آتی ہے, معاشرتی المیے نظر آتے ہیں, یہ بھی انہی میں سے ایک المیہ ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ سنگین المیہ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں, ہم دین کی تعلیمات سے دور ہیں. کیونکہ دین نے, اسلام نے کہیں سے بھی ہم ذکر پڑھ لیں گے تو ان کو پوری طرح سے انسانوں کے رائٹس دیے ہیں, عزت اور وقار سے نوازا ہے, احترام سے نوازا ہے. اچھا, جیسے ایک مرد مکلف ہے شرعی احکام کا, ایک عورت مکلف ہے شرعی احکام کی, اسی طرح خواجہ سرا جنہیں فقہ کی زبان میں, عربی میں ایک ورڈ ہے مخنث, اور وہ اس لفظ کے اندر احترام دیکھیے کتنا ہے. اس لفظ کا معنی ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو, جس کی زندگی میں کوئی نرمی آ گئی ہو, تو یعنی پرفیکشن جہاں کسی وجہ سے کم ہو گئی فزیکلی, تو کتنا یہ لفظ ہے جس کے اندر ایک احترام پایا جاتا ہے. اور آپ فقہ کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو سب سے پہلا چیپٹر آتا ہے طہارت کا, جو وضو اور غسل کا طریقہ بتائے. اس کے بعد آتا ہے نماز. نماز میں صفوں کی ترتیب کے اندر ہر بڑی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ صفوں کی ترتیب کیا ہوگی. کہ پہلے مرد کھڑے ہوں گے, پھر بچے کھڑے ہوں گے, پھر خواجہ سرا کھڑے ہوں گے, پھر پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی. اب یہ مسجد میں صفوں کی ترتیب کے مسئلے کو جب فقہا نے اس طرح بیان کیا, اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تو دین اس سے کتنی اندازہ مقدس اور کریں کہ ان کو پوری طرح انٹرٹین کیا گیا ہے, ڈیفائن کیا گیا ہے, اور انہیں مسجد میں آنے کی بھی اجازت ہے, نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے, اور انہیں پوری طرح سے وہ رائٹس حاصل ہیں. بس یہ لاسٹلی سیگمنٹ کا وقت بالکل اختتام پذیر ہے کہ ظاہر ہے ایک یہ بحث بھی ہے کہ خواجہ سرا کو مرد سمجھنا چاہیے, عورت سمجھنا چاہیے, اور جب جنازے کے یا باقی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پھر کیا مرد کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا, خاتون کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا, یا جی دیکھیے اس میں 3 قسمیں ہوتی ہیں. جن میں عورتوں کی علامات زیادہ ہوں گی ان کو بطور عورت کے کنسیڈر کیا جائے گا, اور شریعت کے تمام احکامات وہی ہوں گے جو عورتوں کے لیے ہیں. صحیح. جن میں مرد کی علامات ہوں گی ان کے اوپر تمام احکامات مرد کے ہوں گے. اور جن میں علامات برابر درجے پر دونوں پائی جائیں یا دونوں نہ پائی جائیں, ایسی جہاں صورتحال ہوگی وہاں ان کے بارے میں بھی مخصوص احکام ہیں شریعت کے. انہیں شریعت کا مکلف بنایا, نماز بھی پڑھیں, پیارا دین ہے ہمارا کہ ہر نماز بھی ہے, ان کے لیے روزہ بھی ہے, ان کے لیے وراثت بھی ہے, ان کے لیے شرعی احکام بھی ہیں, جنازہ بھی ہے. اور حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں معاشرے کو یہ تلقین فرمائی کہ ان کے ساتھ انسانی رویے سے پیش آیا جائے, وہاں خود ان کے لیے بھی تعلیمات ہیں کہ وہ تقویٰ کی زندگی اختیار کریں, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وائلنس کی طرف نہ ظاہر ہے جائیں. کہیں قصور ان کا بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن زیادہ مجھے لگتا ہے قصور معاشرے کا ہے کہ جس نے کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں. میں اگر کہوں کہ دیکھیں سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے اس فیملی کی. جس فیملی میں ایسا بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے جیسے اپنے باقی بچوں کی کیئر کی, ان کی بھی اسی طرح گرومنگ کریں, کیئر کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں. پھر دوسرا رول سوسائٹی کا آتا ہے, پھر تیسرا رول اس میں ریاست کا ہے. ریاست اگر ان کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے اور سب نے اپنا کردار ادا نہیں کیا بدقسمتی سے. بہت شکریہ مفتی صاحب, بڑی نوازش. بس میں صرف جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ خود کو ایک عورت کے طور پہ, یعنی آپ جب بولتی ہیں تو آپ کہتی ہیں یا آپ کہتے ہیں؟ بس مجھے صرف ایسے I really love to pronounce myself as she. she.
What about मेरा you? सिर्फ एक जवाब है, मैं अपने आप को औरत ही कहती और मानती हूँ। माशरे ने बताया है कि मुझ जैसी औरत को ख्वाजा सरा कहा ओह, जाता है। क्या बात है। And what about you? बिल्कुल हम शी तो जब आप अपने बारे में जिक्र कर रही हैं, हाँ, अपने बारे में बात कहती करती हूँ, हैं, तो आप हाँ, एक कहती हूँ। मुअन्नस के तौर पे जिक्र जी कर हाँ, रही हैं। बिल्कुल, जिंदाबाद। बिल्कुल। और ऐसे लोग भी हैं जो कि यानी खुद को मर्द कहलाना या मर्द समझना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो पर्सनल चॉइसेस Choices हैं कि आप कौन सा प्रोनाउंस यूज करना चलिए, चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। आई होप कि हमने कम से कम एक गुफ्तगू का आगाज़ तो किया है ना, और और अल्टीमेटली तो इस पे नामवर चेहरों से अगर आगाज I'm हुआ है तो ये बात आगे तक जाएगी। आप हमारा फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब, बड़ी नवाजिश आपके पास। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच जी। बहुत नवाजिश से ने कहा कि एक कम से कम इस मौजू पे डिबेट तो खुलनी चाहिए, फिर उसके बाद होता है किसी की कुछ राय हो, किसी की कुछ राय हो। इसमें तो किसी की दो राय नहीं है ना कि एहतराम हर एक का बुनियादी तरीन राइट है, बिल्कुल। जिसे कोई किसी को महरूम नहीं कर सकता। तो अल्लाह करे कि आगे हम इंशाल्लाह एक बेहतर मुआशरा नहीं बन सकेंगे जब तक हम इस तबके की भी तमाम तर मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे, जिससे बात का आज आगाज़ किया। आगे मज़ीद बेहतरी होगी इंशाल्लाह। सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।